الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين الوفد المتقبلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتصيبوا قوما بجهالة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس مطي الكذب زعموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإن استقمت استقمنا، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا اور اللہ ہی جانتے ہیں کہ اس کائنات کو کیسے چلانا ہے. اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا اور اللہ ہی جانتے ہیں کہ اس انسان کو کیسے چلانا ہے. اللہ رب العالمین نے انسان کے وجود کے اندر ایک پوری کائنات رکھ دی ہے اور اس کے ایک ایک حصے پہ غور کیجئے تو اللہ رب العالمین کی قدرت روز روشن کی طرح واضح نظر آتی ہے. اور انسان بے ساختہ پکار اٹھتا ہے: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. انسان کے دل میں ایک خیال آیا. دل ایک پرزہ ہے، اس نے ایک خواہش کی اور یہ میسج گیا سیٹلائٹ دماغ کو، اور دماغ نے میسج دیا دنیا کے ٹاور زبان کو، اور زبان نے دل و دماغ کی ترجمانی کرتے ہوئے بات سامنے والے کو ڈیلیور کر دی، اور اس میں چند ساعتیں لگیں. یہ پرزہ اللہ رب العالمین نے، یہ پورا نظام اللہ رب العالمین نے بن مانگے عطا کر دیا، اور پیدائش کے وقت سے لے کر مرنے تک یہ پورا نظام متحرک ہے. قلب میں بات آئی، دماغ نے اس کو لیا، زبان کو اس نے میسج دیا اور زبان حرکت میں آ گئی اور ترجمان قلبی کر دی. اب یہ زبان خیر کے اندر استعمال ہونی ہے یا شر کے اندر؟ اور اس زبان کی کتنی اہمیت ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ زبان حرکت میں آئی
کلمے لا الہ الا اللہ کہا تو دنیا آخرت اور دین سب کے خیر کے فیصلے ہو گئے. کلمے کفر کہا تو خسرت دنیا والآخرہ، دونوں چیزیں تباہ ہو گئی. دنیا کی زندگی محدود، آخرت کی زندگی لامحدود، اور ان دونوں کے درمیان جو ترجمانی کا کام کر رہی ہے وہ زبان. تو زبان کی وسعت، گہرائی، گیرائی، اہمیت، افادیت، تنوع، حسن و جمال سب کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ زبان کتنی اہم چیز ہے. اور بدقسمتی سے انسان کی یہ مشینری جو استعمال ہو رہی ہے، اس مشینری کے اندر جو اہم پرزہ زبان ہے وہ غلط استعمال ہو رہا ہے، جس کے نتیجے کے اندر وہ زمین جس کو اللہ رب العالمین نے نعمتیں اپنے بندوں کو دینے کے لیے بنایا تھا، امن کا گہوارہ بنانے کے لیے بنایا تھا، جس زمین کو اللہ رب العالمین نے اس لیے سجایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اعلان فرما دیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہماری دنیا اور آخرت اور پوری کائنات پہ بادشاہت ہے، اور دنیا پہ بادشاہت کا نظارہ کرنے کے لیے، اس کی ترجمانی کرنے کے لیے ہم بنی آدم کو بھیج رہے ہیں جو ہمارا خلیفہ ہوگا اور جو ہمارے احکامات کو لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سنائے گا. یا ایھا الذین آمنوا کہہ کہہ کر، یا ایھا الناس کہہ کہہ کر، یا عبادی الذین اسرفوا کہہ کہہ کر مخاطب کر کر کے ہم کو، ہمارے بندوں کو ہم سے ملائے گا. یہ اس لیے دنیا بنائی. اور اس پورے جسم کے اندر ایک ایسا عظیم نظام رکھا زبان، قلب اور دماغ کا کہ جس کے نتیجے کے اندر ساری چیزیں متحرک ہوتی. دل میں خیال آیا، زبان سے پہلے دماغ نے اس کو لیا، زبان نے حکم دیا، اب ساری مشینری متحرک ہو گئی کہ اگر وہ باس ہے تو اس نے کہہ دیا کہ فلاں کام کرنا ہے، تو اب گاڑیاں بھی روڈ پہ بھاگ رہی ہیں، لوگ بھی روڈ پہ بھاگ رہے ہیں، فائلیں بھی کھل رہی ہیں، کمپیوٹر بھی آن ہو رہے ہیں. ایک زبان نے پورے نظام کو متحرک کر دیا. یہ اللہ کا عجیب غریب نظام. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے باضابطہ طور پر وفی انفسکم افلا تبصرون کہہ کے خطاب فرمایا کہ تم اپنی ذات میں غور نہیں کرتے. آفاقی آیات دیکھنے کے بجائے انفسی آیات پہ غور کرو گے تو تم پکار اٹھو گے اللہ. اس پوری کائنات کا نظام چلانے والا ایک اللہ ہے جو صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے، حی قیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، جس کی صفت ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جس کے علم کی وسعت ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، جس کا نظام ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، جس کی طاقت ہے، جس کی انرجی. وہ پروردگار، جس پروردگار نے اس کائنات کو بنایا اور کائنات کو بنانے کے بعد وہ تھکا نہیں، اور جس پروردگار نے جس چیز کا ارادہ کیا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ہو گئی. اور دنیا کو بتا دیا کہ ہم نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، لیکن یہ دارالاسباب کے سبب سے تاثیر
نکالنے والا مسبب الاسباب بیٹھا ہوا ہے، وہ بغیر سبب کے بھی کر سکتا ہے اور سبب کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، اس کا کام کوئی سبب کا محتاج نہیں۔ عیسیٰ ابن مریم کو بغیر سبب کے پیدا کر دیا اور آگ کو بغیر سبب کے گل گلزار بنا دیا۔ اس طرح کے مختلف نمونے دکھا کر بتلا دیا کہ مت بھولنا کہ تمہارا خالق ایک ہے، اور یاد دلا دیا کہ اس وقت کے وعدے کو نہ بھولنا جب تمام ارواح کو جمع کر کے ہم نے کہا تھا الست بربکم، تم دنیا میں بھی نہیں آئے تھے، ہم نے سوال کیا تھا اپنی قدرت کے بارے میں، اپنی ربوبیت کے بارے میں، اپنی وحدانیت کے بارے میں، تو تم نے فیک زبان ہو کے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ الست بربکم قالوا بلا۔ تو دنیا میں آنے کے بعد، دنیا کی رنگ رنگیلیوں میں پڑنے کے بعد تم ہم کو نہ بھول جانا، اور دنیا کو دارالاسباب بنا کر، دنیا کو دارالاسباب بنا کر اسباب کے اندر تاثیر رکھ کر اور اسباب سے تاثیر نکال کر ہم نے تم کو بتلا دیا کہ جب ہم چاہیں گے تو اسباب میں تاثیر ڈال دیں گے، اور جب چاہیں گے اسباب سے تاثیر نکال لیں گے، اور بغیر سبب کے وہ کر کے دکھا دیں گے جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور پھر جا بجا ہم نے تم کو متوجہ کیا، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ دیکھو تمہارے دو دشمن ہیں، ایک دنیاوی زندگی کی رعنائیاں، رنگ رنگیلیاں، اور ایک شیطان مکار دھوکے باز۔ اور اس سلسلے میں ہم نے تم کو بار بار یاد دلایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ہم نے صراحتاً بار بار کہہ دیا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ہم نے تم کو بتلا دیا کہ جب انسان کو پیدا کیا گیا اور شیطان کو جب پتا چلا کہ مسجود ملائکہ میں نہیں یہ بنی آدم ہیں، تو اس آگ بگولا ہو گیا اور اس نے دلائل دینا شروع کیے، عقلی دلیلیں دینا شروع کی، قیاس کرنے لگا، اور پھر اس کے بعد کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں کیسے سجدہ کر لوں گا؟ اور اس کے بعد اس نے علی الاعلان تمہارے خلاف بغاوت کا اعلان کیا، اور ہم سے وقت مانگا، مدت مانگی، کہ صرف یہی نہیں کہ تم ہم کو طاقت دے دو کہ ہم دنیا میں انسان کو بہکائیں، بلکہ ہم تم سے طاقت مانگ رہے ہیں الی یوم یبعثون، حشر کے میدان میں بھی بہکا دیں۔ لیکن ہماری رحمت دیکھو، ہم نے چونکہ دنیا کو دارالامتحان بنایا تھا، اس لیے ہم نے اس کو موت سے پہلے تک طاقت دے دی، اور موت کے بعد خاتمہ بالخیر ہو گیا۔ تو تمہارے نبی نے کہہ دیا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ خوشخبری لے کے چلے جاؤ۔ اور جس نے اللہ کو نہیں مانا، اور جب تمام قرائن واضح ہو گئے، اس کے بعد وہ پکارتا ہے کہ ہم ایمان لے کے آ گئے، تو اس وقت ہماری طرف سے منادی کہتا ہے آل اب ایمان لے کے آ رہے ہو، جب سارے شواہد، سارے پروف تمہارے خلاف ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا، اور اس کائنات کو بنانے کے بعد اس انسان کو بنایا، اور اس انسان کے اندر جو ایک کائنات سموئی، اس کائنات کے ہر پرزے کے لیے ایک ایک آئین مقرر کیا کہ اس پرزے کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ ان پرزوں کے اندر ایک پرزہ ہے کان، اور ایک پرزہ ہے زبان۔ میں آج آپ کے سامنے جو گفتگو کرنے جا رہا ہوں، موجودہ حالات کے اندر امت مسلمہ کے لیے یہ آیت بڑی اہم، بڑی امپورٹنٹ اور بڑی زیادہ عمل کے لائق ہے، اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ضروری ہے، ورنہ امت کا شیرازہ بکھر سکتا ہے۔
اور وہ آیت میں نے جو پڑھی، اس آیت کا ترجمہ پہلے میں عرض کروں گا، پھر میں اپنے موضوع کو مزید سمیٹنے کی طرف جاؤں گا، اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ بات کا انتخاب کیوں کیا گیا۔ یہ اس وجہ سے کہ حق و باطل کا ایک مارپا بپا ہے، اور مارکے کی صورتیں بدلتی رہتی ہیں۔ اگر بدر میں لڑنے جانا پڑتا ہے تو احد کے اندر صورتحال دوسری ہوتی ہے، تو احزاب کے اندر نفسیاتی جنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو قیامت تک کے لیے بتلا دیا گیا کہ جنگ کی ٹیکنکس بدلتی رہیں گی، اور جنگ کے گر بدلتے رہیں گے، اور جنگی تدبیریں بدلتی رہیں گی۔ تو ہر تدبیر کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اہل قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، صاحب قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور اہل علم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ اگر اطمینان چاہیے، اگر سکون چاہیے، اگر راحت کی زندگی چاہیے۔ اب آپ دیکھیے، پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو، اگر کوئی گناہگار شخص کوئی خبر لے کے آتا ہے، فتبینوا، ذرا ہوشیاری سے کام لیا کرو، ہر سنی سنائی بات پر اعتماد مت کر لیا کرو، اور اعتماد کر کے انتشار مت پھیلانا۔ اس وقت پروپیگنڈے کی دنیا ہے، اور جرمنی کے فلسفی کے مطابق کہ جھوٹ اس کثرت سے بولو کہ سچ کا گمان ہونے لگے، اس کے اوپر پوری دنیا کاربند ہے۔ سارے ذرائع ابلاغ، سارا میڈیا، تمام وہ وسائل جس کے ذریعے سے ایک میسج کسی تک پہنچ سکتا ہے، سب اس بات پر کاربند ہے کہ جھوٹ اس کثرت سے بولا جائے کہ جس کے نتیجے میں سچ کا گمان ہونے لگے۔ اس وقت ایسے ایسے ایس ایم ایس اور ایسے ایسے لوگوں کی طرف سے منسوب ہو کر، اور ایسی ایسی خبریں، جو خبریں اگر کوئی بغیر تحقیق کے اس کے اوپر ایکشن لے تو پورا معاشرہ آگ کے انگارہ بن جائے، اور یوں سمجھیے بھڑکتا ہوا ایک غار بن جائے، یا بھڑکتا ہوا ایک تندور بن جائے، اور لوگ اس میں گر گر کے جلتے رہیں، مرتے رہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ اور یہ اللہ کے ایک حکم کو چھوڑ دینے کے نتیجے میں ہو رہا ہے، اور مسلم معاشرے کے اندر ہو رہا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو اور اس منبر کے ذریعے سے پورے قوم کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے اس حکم کو مضبوطی سے تھام لو، اگر اپنی نسلوں کی حفاظت چاہتے ہو۔ اور وہ حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی گناہگار شخص، فاسق شخص، نافرمان شخص کوئی بھی خبر لے کے آتا ہے، نبأ کے اندر نون تنوین جو ہے آپ تقلیل کا مان لیجئے، تعظیم کا مان لیجئے، یعنی معمولی سے معمولی خبر لے کے آتا ہے یا عظیم سے عظیم خبر لے کے آتا ہے، فتبینوا، ہوشیاری سے کام لو۔ کیوں ہوشیاری سے کام لو؟ فَتُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ناسمجھی میں، بے وقوفی کے اندر اور حماقت کے اندر کسی کو نقصان پہنچا دو، اور جب حقیقت حال تمہارے سامنے آئے، فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، اپنے کیے ہوئے کرتوتوں میں ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہاؤ، اور آنسو بہانے کے لیے کچھ نہ رہے، کفے افسوس ملتے رہو، اور ملتے ملتے تمہاری ہتھیلیاں چھل جائیں، لیکن تمہیں کچھ حاصل نہ ہو۔ اس وقت آنے سے پہلے اپنے کریکٹر کو، اپنے کردار کو، اپنے گفتار کو، اپنے سخن کو درست کر لو۔ یہ اللہ کا ایک حکم ہے۔ یہ حکم کس پس منظر میں نازل ہوا، اس پس منظر کو سامنے رکھیے، تو اس وقت کی صورتحال پہ اس کا انطباق جب کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ رب العالمین کا یہ کلام مجید ہر زمانے کے ہر فرد کے لیے ایک مشعل راہ ہے، اور ہر واقعے کے اندر رہنمائی کرتا ہے، لیکن فراست ایمانی کی نگاہ سے دیکھا جائے تو
ہوا یہ کہ بنو مستلق ایک قبیلہ تھا. اس قبیلے کے ایک سردار تھے حارث بن ضرار رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی صاحبزادی ہیں حضرت جویریہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہا، جو امہات المومنین میں سے. حضرت حارث بن ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے قائم کرنے کا اور زکوٰۃ دینے کا. تو حارث بن ضرار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول میں اپنے قبیلے بنو مستلق میں جاؤں گا، لوگوں کو سمجھاؤں گا اور ان لوگوں کو اس بات پر آمادہ کروں گا. آمادہ کرنے کے بعد ایک تاریخ متعین فرمائی کہ اس تاریخ کے اندر آپ اپنا نمائندہ بھیجیے گا، وہ نمائندہ آئے گا ہمارے پاس اور ہم جو زکوٰۃ جمع کی ہوئی ہوگی ہم اس نمائندے کو دے دیں گے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دے گا. حضرت حارث بن ضرار رضی اللہ تعالیٰ نے یہ معاہدہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلے میں گئے، قبیلے کے سرداروں کو نصیحت فرمائی اور قبیلے کے سردار جو سمجھدار تھے، کیونکہ خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، انہوں نے اس کو قبول کیا اور ایک رقم جمع کی. رقم جمع کرنے کے بعد ان کو یہ خیال آیا کہ حضرت حارث بن ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمائندے کو بلایا ہے، سفیر کو بلایا ہے، فلاں تاریخ کو آئے گا تو چلو ہم اس کے استقبال کے لیے نکلتے ہیں، کیونکہ حضور کا قاصد آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب وہ باہر نکلے. ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ولید بن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ تم جاؤ، تمہارے وہاں پر تعلقات ہیں، تم جاؤ وہاں سے ان سے وصول کر کے آ جاؤ. حضرت ولید بن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد بن کے نکلے. اب سامنے دیکھا ایک مجمع جمع ہے. حضرت ولید بن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے جاہلیت کے اندر وہاں کے کچھ قبائل سے دشمنیاں تھیں. ان کو یہ خیال ہوا کہ کہیں وہ قبیلے مجھ سے انتقام لینے کے لیے، مجھے قتل کرنے کے لیے نہ آ گئے ہوں. راستے میں ایک آدمی تھا، اس سے پوچھا کہ بھائی یہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ کسی کو قتل کرنے آئے. اب ولید ابن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے واپس ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتلایا کہ اے اللہ کے رسول وہ سارے لوگ مرتد ہو گئے ہیں اور مرتد ہو جانے کے بعد وہ آپ کے قاصد کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا قافلہ لے کے جاؤ، ان کی سرکوبی کرو. اب قافلہ لے کے وہاں پر روانہ ہوئے. اب ادھر سے حضرت حارث بن ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قاصد نہیں آیا، تاریخ گزر گئی، پتہ نہیں کیا ہوا، کہیں کسی نے غلط بات تو نہیں پہنچا دی جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو گئے ہوں. انہیں سارے سرداروں کو جمع کیا، سارے سرداروں کو قبیلے کے لوگوں کو جمع کر کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے روانہ ہوئے کہ جا کے ہم صفائی پیش کریں. اب یہ قافلہ یہاں سے چل رہا ہے اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا قافلہ یہاں سے آ رہا ہے اور ان کے تیور اچھے معلوم نہیں ہو رہے. حضرت حارث بن ضرار رضی اللہ عنہ آگے تشریف لائے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا بات ہے بھائی، آپ کیسے تشریف لائے؟ تو کہیں گے آپ کہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہے ہیں، ہمارا قاصد جو ہے آنا تھا وہ آیا نہیں، تو ہم جو ہے کافی دن سے استقبال کے لیے نکل رہے تھے لیکن کوئی قاصد ہی نہیں آیا، تو اب ہم نے سوچا شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر. اب بھیا پتہ چلا یہ بھی مخلصین کی جماعت، یہ بھی مخلصین کی جماعت. ایک غلط خبر کے نتیجے میں اتنا بڑا واقعہ ہو جاتا کہ مومنین مارے جاتے سارے اور مسلمانوں کے ہاتھ سے مسلمانوں کا خون ہو جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیشی ہوئی، سارے حالات کا پتہ چلا تو اللہ رب العالمین کا حکم نازل ہوا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو تمہارے پاس کوئی نافرمان، باغی، فاسق کوئی چھوٹی سی چھوٹی بڑی سی بڑی خبر لے کے آ رہا ہے، فتبینوا ذرا تحقیق حال کر لو، ہوشیاری سے کام لے لو. سب اس کے اندر پوشیدہ ہے. مارا کیوں؟ فَتُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ، تم ناسمجھی میں کسی قوم کو تکلیف پہنچا دو گے، فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، اور اپنے کیے پہ ندام اور شرمندگی کے آنسو بہانے لگو گے لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوگا. تو قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ قانون بنا دیا
کہ کان اور زبان کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ بغیر تحقیق کے بعد سنی ہوئی زبان تک مت لے کے آؤ، اور زبان سے اس وقت تک بات نہ نکالو جب تک کہ کان میں پڑھی ہوئی بات اس کی تحقیق نہ ہو جائے۔ آج آپ دیکھیے شہر میں کوئی واقعہ ہو رہا ہے، چینلوں کے ایک بازار لگا ہوا ہے، ہر چینل چاہ رہا ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں اور باقاعدہ ریکارڈ کروایا جاتا، سب سے پہلے خبر ہم نے نشر کی، یہ پوائنٹ اسکور کیا جا رہا ہے۔ اس سے سروکار نہیں ہے کہ اس وقت امت کا کتنا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ اور پھر بدقسمتی سے ایس ایم ایس کی بھرمار، فری ایس ایم ایس ہو جانے کے نتیجے میں مختلف جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن سے کوئی ایس ایم ایس نہیں چلتا، لیکن بن نوری ایس ایم ایس سینٹر کے نام سے ایس ایم ایس چل رہے ہیں، دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ، مختلف تنظیموں کے نام سے ایس ایم ایس چل رہے ہیں، اور ایسے خطرناک ایس ایم ایس کے اس کے نتیجے میں پورے شہر آگ کے انگاروں کی لپیٹ میں آ جائے، آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں آ جائے، اور کوئی کسی کی شہادت ہوئی، کسی بڑے آدمی کا نام لے کے اس کے نام سے ایس ایم ایس چلا دیا، دھڑا دھڑ فون کالز آ رہی ہے، بھائی فلاں کا کیا حال ہے، سننے میں ان کو شہید کر دیا، فلاں کا کیا حال ہے، سننے میں ان کو شہید کر دیا۔ آپ یہ سوچئے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اور اللہ کے اس حکم کو کیا کافر پورا کریں گے کہ بغیر تحقیق کے ایک ایس ایم ایس اگر آپ کے پاس آیا آپ آگے کیوں بھیج رہے ہیں؟ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب غریب بات فرمائی، انسان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک انسان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میری طرف جھوٹ کی نسبت ہو یا نہ ہو، وہ دے دھنادن جھوٹ بولتا رہتا ہے، اس کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، اس آدمی کے پلے درجے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے کہ سنی سنی بات آگے نقل کرتا رہتا ہے۔ اور دوسرے شخص کے بارے میں دوسرا شخص وہ ہوتا ہے جو جھوٹ تو بولنا چاہتا ہے لیکن جھوٹ کی نسبت اپنی طرف کرنا نہیں چاہتا، تو اس کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بئس مطیۃ الکذب زعموا، کہ وہ یوں کہتا ہے سنا ہے کہ یہ خبر چل رہی ہے اور ایس ایم ایس چلا رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بدترین جھوٹ کی سواری یہ ہے کہ آدمی یوں کہے فلاں کا خیال یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کو بھی روک دیا کہ اگر تمہیں تحقیق نہیں ہے، تم اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ تمہاری طرف جھوٹ کی نسبت نہ ہو، اگر کھل گئی بات تو وہ پوچھیں گے کہ بھائی آپ کے پاس کیسے آیا، کہ بھائی مجھے معلوم نہیں، تو اب فقہا فرماتے ہیں یہ دو حال سے خالی نہیں ہے حرکت، ایک حال تو یہ ہے کہ آپ کے ہاں یہ جو لوگوں کا خیال ہے صحیح ہے یا غلط، اگر آپ کے ہاں یہ بات صحیح ہے تو بینہ پیش کیجیے، اور اگر بینہ پیش نہیں کریں گے تو آپ کی گواہی معتبر نہیں، اور اگر آپ کے ہاں یہ بات سچی ہے سچی نہیں ہے تو سچی نہیں ہے تو آپ نے آگے نقل کیسے کر دی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس طرح کہنا کہ خیال یہ، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے، اور اسی طریقے سے بات کے بتنگڑ بنتے ہیں، اور اسی طریقے سے پوری دنیا کے اندر وبال کاٹا جاتا ہے۔ اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میڈیا شرعی حدود کا پابند نہیں ہو سکتا، قرآن کے اوپر غور کیجیے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ میڈیا کی شرعی حیثیت تو میں نہیں بیان کر رہا، لیکن میڈیا کی ذمہ داری، چاہے وہ اخبار کی صورت میں میڈیا استعمال ہو رہا ہو ذرائع ابلاغ کے اندر، چاہے وہ رسالوں کی صورت میں استعمال ہو رہا ہو، چاہے وہ ایس ایم ایس کی صورت میں استعمال ہو رہا ہو، چاہے وہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے کسی بھی طریقے سے استعمال ہو رہا ہو، یہ سب لوگوں کے لیے خطاب ہے قرآن کریم کا، اپنی ذمہ داری کو نہ بھولو، اور یاد رکھو کہ جھوٹ بولنے والے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ منافق ہے، اور منافق کے بارے میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین کی جماعت جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر ہو،
فیصلہ کر لو کون بن کے جینا ہے، منافق بن کے جینا ہے یا مسلمان بن کے جینا ہے؟ مسلمان بن کے جینا ہے تو اس مشینری کو اس کے بنانے والے خالق کائنات کے قوانین کے مطابق استعمال کرنا پڑے گا. یہ کان کی مشینری کو اسی کے مطابق استعمال کرنا پڑے گا، آنکھ کی مشینری کو اسی کے مطابق استعمال کرنا پڑے گا. لوگ کہتے ہیں جدید وسائل کا حل نہیں ہے. قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ تم پڑھ کے تو دیکھو، افلا یتدبرون القرآن افلا یتدبرون القرآن. قرآن میں غور نہیں کرتے کیا؟ شترے بے مہار کی طرح بھاگے چلے جا رہے ہیں، اور یہ خیال نہیں ہے کہ اوپر سے خالق کائنات سب چیزیں دیکھ رہا ہے، جو علیم بذات الصدور ہے، جو دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. ما توسوس بہ نفسک، اس کو بھی جانتا ہے جو تمہارے دل کے اندر خیال آ رہا ہے. اس خالق کائنات کو بھلا بیٹھے، اپنے اپنے مقاصد کے لیے تم غلط خبریں مشہور کرنا چاہتے ہو. اور یاد رکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کے اندر جو انتشار پیدا کرتا ہے اس کے لیے نبی کے ساتھ سخت ترین الفاظ استعمال کیے، جس کو میں ابھی ذکر نہیں کر رہا، کسی موقع پہ عرض کروں گا. اسی طریقے سے اپنے پوائنٹ اسکور کرنے کے لیے، اب وہ پوائنٹ اسکور مذہبی بنیادوں پہ کرنا ہو، مسلکی بنیادوں پہ کرنا ہو، سیاسی بنیادوں پہ کرنا ہو، قومیت کی بنیاد پہ کرنا ہو، تعصب کی بنیاد پہ کرنا ہو، کاروبار کی بنیاد پہ کرنا ہو، اقتصادیات کی بنیاد پہ کرنا ہو، منڈیوں کی بنیاد پہ کرنا ہو، کسی بھی بنیاد پہ کرنا ہو، یاد رکھو اللہ کے ہاں سخت ترین جرم شمار کیا جائے. جھوٹے پروپیگنڈے کی اجازت نہیں. اور اللہ رب العالمین نے جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کو قرآن کریم میں ظالمین قرار دیا ہے. دیکھیے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ رب العالمین ظالمین کی رہنمائی نہیں فرماتے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. ظالمین کی ایک خاص صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی منہ شگافیوں کے ذریعے سے، پروپیگنڈے کے ذریعے سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. اور یاد رکھو اللہ کا قیامت تک کے لیے فیصلہ ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ اپنے نور اسلام کو، اعلاء کلمت اللہ کو بلند کر کر رہے گا، خواہ اللہ سے نافرمانی کرنے والے، اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کا شرک کرنے والے ان کے لیے کتنا ہی سوہانے روح کیوں نہ ہو. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. پروپیگنڈا ایک فن بن گیا، اور جو جتنا جھوٹ بول سکتا ہے اتنا بہترین سیلز مین ہے. جو جتنا بڑا جھوٹ بول سکتا ہے اور سچ کے اندر سے جھوٹ کا ملمہ کر کے سچ کو غلط اور جھوٹ کو سچ ثابت کر سے وہ بڑا اینکر ہے. اس کے ریٹ زیادہ ہے، اس کی قیمت لگتی ہے. لیکن اللہ سے کچھ پوشیدہ نہیں. یہ مشینری اللہ کی بنائی ہوئی ہے، یہ قلب اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور یہ دماغ اللہ کا بنایا ہوا ہے. قلب میں بات آئی، دماغ نے میسج لیا اور زبان کو میسج دیا. زبان کے میسج کے نتیجے میں ساری مشینری حرکت میں آ گئی. تو یہ اللہ رب العالمین جس نے اس مشینری میں اتنی طاقت رکھی ہے، تو اس بنانے والے خالق کائنات میں کتنی طاقت ہوگی. اور جب وہ اس زبان کو بند کرتا ہے تو لوگ ترستے رہ جاتے ہیں. جب یہ گلے کے باسے کو خراب کرتا ہے تو آواز نکلتی نہیں، ترستے رہ جاتے ہیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تمہارا خیال یہ کہ ہم نے تم کو یوں ہی محمل بیکار پیدا کر دیا. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تمہیں لوٹ کے ہمارے پاس نہیں آنا ہے.
اور تم کو ہم نے نہیں بتا دیا تھا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہر چیز ہم نے لکھ کے رکھی ہوئی ہے؟ ہم نے تم کو نہیں بتایا تھا کِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، جو بھی کرتے ہو وہ جانتے ہیں؟ ہم نے تم کو نہیں بتایا تھا الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ہاتھ پاؤں بولیں گے ہم نے نہیں بتایا تھا تم کو؟ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، صحیفے کھل جائیں گے، عام اقرؤ کتابیہ، جنتی کہے گا میرے اعمال نامے کو دیکھو، کافر کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہاں یہ کیسا اعمال نامہ ہے، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، سب کچھ اس کے اندر لکھا ہوا، دن کا کیا ہوا لکھا ہوا، رات کا کیا ہوا لکھا ہوا، چھپ کے کیا ہوا لکھا ہوا، کھلم کھلا کیا ہوا لکھا ہوا، سفارش پہ کیا ہوا لکھا ہوا، عہدے پہ بیٹھے کے لکھا ہوا کیا، غربت میں کیا ہوا لکھا ہوا، امارت میں کیا ہوا لکھا ہوا، غیر شادی شدہ حالت میں کیا ہوا لکھا ہوا، شادی شدہ حالت میں کیا ہوا لکھا ہوا، جوانی میں کیا ہوا لکھا ہوا، بڑھاپے میں کیا لکھا ہوا۔ تو کاش کہ یہ اعمال نامہ مجھے دیا ہی نہیں جاتا۔ اس دن کو بھول گئے جس دین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا تھا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن کو بھول گئے۔ تو میرے عزیز دوستو، بھائیو، بزرگوں، موجودہ حالات کے اندر جس حکم کو عام کرنے کی ضرورت ہے وہ حکم یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اس حکم کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایس ایم ایس پہ انگلی چلنے سے پہلے سوچ لیجئے کہ کرامن کاتبین بھی کچھ چیزیں ریکارڈ کر رہے ہیں۔ کوئی بات منہ سے نکالنے سے پہلے سوچ لیجئے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ دل میں کوئی سازش آنے سے پہلے سوچ لیجئے انہ علیم بذات الصدور۔ آنکھوں سے کوئی چیز دیکھنے سے پہلے سوچ لیجئے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ قرآن بول رہا ہے، قرآن خطاب کر رہا ہے، پوری انسانیت کو خطاب کر رہا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ یہ انسانیت ایک ذمہ دار معاشرتی زندگی گزارے، لا ابالی زندگی سے توبہ کر لے، غیر ذمہ دارانہ کلام سے توبہ کر لے، اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین ایک اور بات کی طرف متوجہ فرماتے ہیں کہ منافقین کی ایک جماعت تھی، اس کا کام تھا پروپیگنڈا بنانا، اور مدینہ طیبہ کے اندر آئے دن کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا پھیلا دیتے، مسلمان پریشان ہو جاتے۔ تو اللہ رب العالمین نے چونکہ قیامت تک ایسا ہونا تھا، ایک قرآن میں حکم نازل فرما دیا، اور قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے یہ دستور بنا دیا، دفعہ بنا دیا، قانون بنا دیا کہ دیکھو تم کو اس پہ عمل کرنا ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ منافقین کا کردار یہ ہے کہ حالت امن ہو یا حالت جنگ ہو، کوئی بھی بات آتی ہے اس کو پورے عالم میں مشہور کر دیتے ہیں۔ اس وقت ذمہ دار معاشرے کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اس وقت ذمہ دار مسلمانوں کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ وَلَوْ رَدُّوهُ، ان کو چاہیے کہ یہ خبر قرآن اور حدیث کی کسوٹی پہ تولے، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ،
اور وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، ان میں جو ذمہ دار علماء اکرام ہیں، جو قائدین ہیں، جو بھی کسی قسم کی ذمہ داری اپنے سر پہ اپنے کاندھے پہ رکھتے ہیں، ان کی طرف خبر کو لے کے جائیں. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُ، کیونکہ ان کے اندر استعداد ہے صحیح اور غلط کی تمیز کرنے کی. تو اب اگر ان سے تصدیق ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس خبر کو آگے لے کے جاؤ، ورنہ اس خبر کو وہیں پر پھینک دو. کیونکہ کل جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک جملہ میں یہاں پر نقل کر دینا برمحل سمجھتا ہوں کہ ان کے سامنے ایک شخص حجاج بن یوسف کے اوپر بہت سارے بہتان لگا رہا تھا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا بے شک حجاج بن یوسف کے بہت سارے گناہ ہیں، اس نے بہت سے علماء کو قتل کیا ہے، لیکن یاد رکھو اس کے ان گناہوں کی وجہ سے یہ نہ سمجھو کہ تم کو بہتان لگانے کی اجازت ہے. اگر قاتلین کے صف کے اندر حجاج بن یوسف کھڑا ہوگا اور مقتولین اس سے حساب مانگ رہے ہوں گے تو یاد رکھو حجاج پر جن لوگوں نے بہتان لگایا ہوگا، حجاج ان کا گریبان پکڑ کے کھڑا ہوگا کہ اے پروردگار عالم، یہ بات ان لوگوں نے میری طرف منسوب کی ہے، میں اس سے بری ہوں، مجھے بھی میرا صلہ دلوائیے. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، بغض کے اندر اندھا نہیں ہو جانا ہے. یہ ہے اعتدال کا راستہ، یہ ہے امن کا راستہ، یہ ہے ہمارے اکابرین کا راستہ. لہذا ہر قسم کے SMS، ہر قسم کے پروپیگنڈے کو روک دیجیے کل، ورنہ اللہ کو جواب دینا پڑے گا. اور کرنے کا کام رجوع اللہ ہے. اور جب تک کوئی بڑا کوئی بات نہیں کہتا تو اپنے جذبات کو قابو میں رکھیے. یقیناً خون کے آنسو ہم سب رو رہے ہیں. اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب صلح حدیبیہ ہو گئی تھی اور صحابی زنجیروں میں جکڑے ہوئے آ رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں واپس جانا نہیں چاہتا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کی پاسداری فرما رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ میری قدرت کو پہچاننا ہے تو تم دیکھو کہ ہم خیر سے شر کو کیسے نکالتے ہیں اور شر سے خیر کو کیسے نکالتے ہیں، مردے کو زندہ کیسے کرتے ہیں، زندے کے پیٹ سے مردہ کو کیسے نکالتے ہیں. آپ دیکھیے وہ وہاں جاتے ہیں اور وہاں سے وہ لوگ خود ہاتھ جوڑ کے آتے ہیں، خدا کے واسطے ان لوگوں کو اپنے مدینے میں بلا لیجئے، ہمارے لیے وبال جان بن گئے ہیں. اللہ رب العالمین خود انتظام کرتے ہیں، اس کائنات کا نظام اللہ پاک چلا رہے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے بنی آدم کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اور بنی آدم میں سب سے افضل انبیاء علیہم السلام ہیں. انبیاء علیہم السلام کے وارث علماء اکرام ہیں. انما العلماء ورثۃ الانبیاء، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم. تو یہ جو پاسبان علم ہیں، جو پاسبان مدارس ہیں، پاسبان علم و نبوت ہیں، ان کی بات کا انتظار کیجئے اور ان کے لیے دعا کیجئے. جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین سے رجوع کیجئے، اللہ سے خیر مانگیے.